نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس سے کہ میں اپنے دینی غور و فکر کا، سوچ بچار کا، مطالعے کا لب لباب حاصل قرار دوں۔ مثلاً آج کا میرا پہلا سبق جو ہے اس کا عنوان یہ ہے: اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ بہت بنیادی بات ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اصل میں لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں۔ حدیث کا مجموعہ چونکہ بہت وسیع ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا، میں نہیں کہہ سکتا، میرا مطالعہ بھی بہت وسیع نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے حدیث میں بھی لفظ مذہب اسلام کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کے لیے لفظ آیا دین۔ دین یہ دین ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کے 2 مقامات سے آپ کو سنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی کو ایک برعکس انداز میں کہا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، طلب کرے گا، چاہے گا، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو اسلام کے لیے جو لفظ ہے وہ دین ہے۔ مذہب کا لفظ جو ہے، ہمارے جو مسلک ہیں فقہی، جیسے کہ فقہی مسلک ہے حنفی، اسے مذہب حنفی کہتے ہیں، مذہب مالکی، مذہب شافعی۔ مذہب کا لفظ اس لیے، لیکن آج پوری دنیا میں یہ لفظ مذہب جو ہے یونیورسل ہے، یونیورسل پوری دنیا میں۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ شامل ہے، پوری دنیا میں متفق علیہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اور اس میں ہر انسان کو آزادی ہے، جو چاہے مذہب اختیار کرے، جو چاہے مذہب ترک کرے۔ ابھی مسلمان تھا ہندو ہو جائے، آپ کو کیا اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے؟ ابھی ہندو تھا مسلمان ہو گیا ہے، آپ بڑے خوش ہو رہے۔ یہ تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اجتماعیت سے نہیں ہے، نظام سے نہیں ہے۔ یہ مذہب، اسی وجہ سے آج دنیا کو اسلام کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسلام میں کیا ہے؟ مرتد کو قتل کرو۔ وہاں کیا ہے؟ جو شخص جو چاہے جو مذہب اختیار کر لے۔ اب بش بھی کہہ سکتا ہے اور صحیح کہتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو مسلمان ہو، امریکہ میں تم نے لاکھوں افرو امریکنز کو مسلمان کر لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ کسی افرو امریکن کو کہ جو عیسائی سے مسلمان ہو گیا ہم نے قتل کیا، ہم نے اس کو قید میں ڈالا؟ اسی طرح کا آزادی ہونی چاہیے تمہارے تمام ممالک میں کہ جو مسلمان جو ہے وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ تو یہ جو آزادی کا ایک تصور دنیا میں اس وقت ہے، اسی میں وہ آزادی نسواں کا تصور ہے جو اسلامی تہذیب کی جو ہے جڑیں کھودنے والی شے ہے۔ یہ آزادی کا تصور جو ہے اس کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے۔ اچھا، اس مذہب میں چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں شامل۔ عقیدہ، کوئی بھی ہو عقیدہ، ایک خدا کو مانو، 100 کو مانو، 10 کو مانو، کسی کو نہ مانو، کوئی اعتراض نہیں۔ عبادات، وہ جو بھی تم نے خدا مانا ہے اس کو جیسے چاہو پوجا کرو، پاٹ کرو، جو کرو، اس کے لیے جس طریقے سے بھی تم مراسم عبودیت بجا لاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انفرادی معاملہ ہے، یہ پوجا پاٹ ہے، یہ رسومات ہیں، یہ ریچولز۔ تیسرے رائٹس، رسومات، شادی کیسے ہوگی، کوئی آدمی مر جائے گا تو اس کو کیا کریں گے، اس کو دفنائیں گے یا جلائیں گے یا کیا کریں گے، یا پارسیوں کی طرح جو ہے کسی اونچی جگہ رکھ دیں گے لاش کو کہ پرندے کھا لیں، کم سے کم ان کے غذا کے کام آ جائے۔ یہ لاش جو ہے مختلف ہے، سب کو اجازت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب میں شامل ہیں، اور ان میں ہر شخص آزاد ہے جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ جب ایک اجتماعی نظام بنے گا اس تصور کے تحت، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اجتماعی نظام کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، وہ سیکولر نظام ہوگا، لا دینی نظام ہوگا۔
اس نظام کا کوئی دین نہیں ہے دین، وہ دین میں بتاتا وہ دین کیا ہے، وہ نظام کیا ہے، وہ ہے دین جمہوریت، یہ بھی دین ہے، اس لیے کہ اس میں حاکمیت کس کی ہے؟ جمہور کی۔ وہ اپنے ووٹوں سے نمائندے منتخب کریں گے، وہ نمائندے جو چاہیں قانون بنائیں، وہ سوڈمی کو، ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، ان کو حق ہے قانون بنائیں۔ وہ ہومو سیکشول میرجز کو لیگلائز کرتے ہیں، وہ اختیار ہے، وہ قانون ساز دیں، جو چاہے قانون بنائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ آپ کو پسند نہیں آپ نہ کیجئے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آزادی ہے لوگوں کی، وہ جو چاہے کریں، اور جو قانون بنائیں گے عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائیں، آپ کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو یہ بھی ایک دین ہے، اسلام ایک دین ہے، اللہ کا، جمہور کا دین نہیں۔ وہاں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ہیں کہ جو قانون کا منبع ہے، اللہ کی کتاب بتائے گی کیا کرو کیا نہ کرو، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، اور اسی کی مزید وضاحت و تشریح اللہ کے رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے کریں۔ یہ دو بنیادوں کے اوپر نظام قائم ہوگا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ یہ ہے دین اللہ، دین اللہ کا ہے، قانون اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے جب اس کے تابع ہوتا ہے، جب وہ دین ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر دین نہیں رہا، اسلام بھی مذہب ہو گیا۔ اور بدقسمتی سے ہمارا جو زوال کا ایک دور ہے، یہ جو حفیظ جالندھری کا شعر ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ تکمیل و تدفین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ہمارا زوال جو ہے وہ کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو 1000 برس سے زیادہ کا زوال ہے۔ زوال کا پہلا قدم کیا تھا؟ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، گویا کہ اسلام کا سیاسی نظام اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا نظام جو ہے وہ طاقت کے بل پر ہے، بنو امیہ کی طاقت ہے، وہ قابض ہو گئے، بنو عباس نے جمع ہوئے، ان کو مارا دھاڑا ختم کیا اور آ کے قابض ہو گئے۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں پر آپ کو معلوم لودھیوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، بابر آیا، انہیں شکست دی، پانی پت کی پہلی جنگ میں خود بادشاہ بن گیا۔ تو یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی تو نظام سیاست کا اس کے تحت چلے گا، اس کے ہاتھ میں۔ تو اس طریقے سے وہ گویا کہ دین کا تصور سکڑنا شروع ہو گیا۔ اب یہ خیر اس کے بعد بھی غنیمت تھی کہ جب تک بادشاہ مسلمان تھے تو قانون اسلامی انہوں نے رکھا ہوا تھا، قاضی ہوتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، شریعت کے مطابق عدالتیں ہیں، مفتی حضرات، سارا جو جمعہ کا نظام بھی ہوتا تھا حکومت کا ہوتا تھا، وہ انفرادی نہیں ہوتا تھا کہ جو چاہے جمعہ مسجد بنا لے اور جو چاہے کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دے، نہیں، خطیب سرکاری مقرر ہوتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں بھی، آپ ترکی میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جہاں کچھ تھوڑا بہت بھی مذہب کا کچھ نہ کچھ سروکار تھوڑا بہت ہے، وہاں یہ نظام جمعہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ حکومت کے تحت۔ بہرحال چونکہ جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس درجے میں ابھی اسلام کا قانون کم سے کم نافذ ہو رہا ہے۔ ریاست اور سیاست کی سطح پر تو اب طاقت، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، لیکن نیچے جو ہے۔ اس کے بعد ایک دور آیا، 200 برس، 250 برس، 150 برس، یہاں انگریز حاکم ہو گیا، وہاں فرانسیسی آ گئے، یہاں پرتگالی آ گئے، یہاں فلاں آ گئے، یہاں ولندیزی آ گئے، یہاں اسپانوی آ گئے، یہاں اطالوی آ گئے، یہاں آ گئے۔ اب حکومت بھی ان کی، اب قانون بھی ان کا۔ اب کیا رہ گیا مذہب کے پاس؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بڑا انہوں نے کرم کیا ہم پر یہ کہ بھئی شادی بھی اپنی مرضی سے کر لو، تم جو بھی کرنا ہے، نکاح طلاق کے معاملات، وراثت میں بھی انگریز نے ہمیں آزادی دے رکھی تھی کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہمیں وراثت کا یہ مقدمہ جو ہے شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے، آپ شریعت کے مطابق کر دیں گے، آپ رواج کے مطابق کہیں گے، رواج کے مطابق کر دیں گے۔ ہمارا جو قانون ہے رومن لا، اس کے تحت چاہیں گے اس کے تحت کر دیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ پر ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو انٹیکٹ رہ گئے۔ اب اس میں کہیں 200 برس اس حالت میں گزرے ہیں، تو اب ذہنوں میں پختہ بات یہی ہو گئی کہ مذہب نام ہی اس کا ہے اور اس پر ہم مطمئن ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، اور در حقیقت یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک صحیح بندہ مومن جو ہے وہ اس نظام کے تحت اگر پرسکون زندگی گزار رہا ہے تو خدا کا باغی ہے، وہ دین اللہ کا باغی ہے۔
بے چین ہونا چاہیے، یہ میں کہاں رہ رہا ہوں؟ یہ دین تو کسی اور کا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے۔ یہ میں نماز پڑھ کے سمجھتا ہوں، بس ہندو چلا گیا تو بت کو جو ہے سجدہ کر دیا، میں بھی مسجد میں جا کے اللہ کو سجدہ کر کے آ جاتا ہوں۔ باقی میرا کاروبار سارا سودی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، سب کچھ ہے، پورا معاشرہ جو ہے بے حیائی ہے، اب معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی تلپٹ ہو رہی ہیں، قانون وہ نہیں ہے نہ، وہ ایک قانون بنایا تھا اس نے، وہ جو ہے جس طریقے سے آج وہ جو حدود قوانین کے اوپر جو کوئی طوفان اٹھا ہوا وہ بھی آپ کو اس لیے کہ وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں صرف ایک قانون جو ہے اسلام کا لانے کا آپ چاہیں گے کہ چل جائے، وہ نہیں چل سکتا، وہ تو یہ کہ پورے معاشرے کو تبدیل کرو۔ اس کے لیے جو در حقیقت یہ بے چینی اگر نہیں ہے تو کان کھول کر سن لیجئے، آپ مومن نہیں ہیں۔ مسلم اور ہیں، مومن اور۔ ہم سمجھے بیٹھے اپنے آپ کو مومن اور چین سے زندگی گزار، کم سے کم بے چینی، اس کے لیے جدوجہد، کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، تب تو آپ کا جو ہے وہ ایمان، آپ کا پھر اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، دین کے، اور ورنہ تو آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، اسی کو آپ نے کافی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اسلام میں مذہب بھی ہے لیکن اصل میں یہ دین ہے۔ اس کے لیے لفظ مذہب جو ہے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن مذہب کے جو اجزاء مشہور ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، لیکن نظام کے اجزاء، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، وراثتی نظام، سارا معاملہ جو ہے، تعزیراتی نظام، دیوانی نظام، فوجداری نظام، یہ پورا نظام۔ اس اعتبار سے جو تصور محدود ہو کر اسلام کا جو رہ گیا ہے، جو 99% مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس کی میں آپ کو طویل داستان بتا چکا ہوں۔ خلافت راشدہ کے فوراً بعد ریاست اور سیاست کا معاملہ خارج ہوا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب وہ دین سکڑ گیا۔ بہرحال جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی کم سے کم قانون تو اسلامی تھا، شریعت تو اسلامی تھی، تو قاضی تھے، مفتی تھے۔ جب اس کے بعد دور آ گیا ویسٹرن امپیریلزم کا تو وہ بھی ختم ہوا، اب قانون بھی ان کا، عدالت بھی ان کی، کرمنل لا بھی ان کا، سول لا بھی ان کا، لہذا وہ اور سکڑ گیا۔ اب 200 برس 250 برس جو قوم اس کیفیت میں رہی ہو، اس میں کئی نسلیں بیت گئی ہیں، ان کا ذہن جو ہے منجمد ہو گیا ہے، اب اوسیفائیڈ ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین نام اس کا ہے، بس اللہ اللہ خیر سے۔ لیکن اسلام کے بارے میں اصل میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں دور ہے اس تصور کی تجدید کا، اس کو میں تفصیل سے بعد میں آپ کے سامنے موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ یہ تصور جو ہے اثر نو پیدا ہوا ہے، ورنہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظام جو ہے در حقیقت اس کی دنیا میں کیا کیا شکلیں رہی۔ بادشاہی نظام، کیا مطلب؟ بادشاہ حاکم ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہی قانون ہے، وہی قانون دینے والا ہے، پورا نظام اس کے تحت، یہ بادشاہی نظام۔ اس کے لیے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، دین الملک ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، شاہی نظام جو مصر کے اندر تھا۔ ہمارے اس دور میں اور بہت سے نظام آئے، آمرانہ نظام، فاشسٹ نظام، ہٹلر کا نظام ہے، مسولینی کا نظام ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اسی کے حکم کے مطابق نظام چل رہا ہے، وہ نظام تھا۔ پھر بڑا غلغلہ جو اس وقت دنیا میں ہے وہ جمہوری نظام کا ہے۔ وہ جمہوری نظام جو ہے وہ بھی ایک دین ہے، اس میں حاکمیت جمہور کی ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، ان دونوں کی بات بالا ترین رہے گی ہر معاملے کے اندر، سارا نظام اس کے تحت ہو، یہ دین اللہ ہے۔ اب ایک بات آج سمجھئے، دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا محل علیحدہ علیحدہ ہے، جدا ہے۔ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے،
مذہب کی اشاعت ہو رہی ہے، صوفیاء نے مذہب کی اشاعت کی ہے، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے، دین کو قائم کیا جاتا ہے۔ دین کے لیے اصطلاح دوسری، دین کو قائم کرو، آمریت کو ختم کرو، جمہوریت قائم کرو۔ قائم کرو وہ تو اور ہے نا، جمہوریت پھیلاؤ نہیں، جمہوریت کی تبلیغ کرو نہیں، بلکہ یہ کہ اصل میں وہ پھیلانا بھی اور تبلیغ کرنا بھی کس لیے ہے کہ جمہوریت قائم ہو، تو آمرانہ نظام ختم ہو، فاشسٹ نظام ختم ہو اور جمہوری نظام قائم ہو، تو نظام قائم کیا جاتا ہے۔ یہ دو فرق جو ہیں کہ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے۔ کرسچن مشنریز پھیلاتے چلی آ رہے ہیں، صدیوں سے پھیلا رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ بلکہ عیسائیت تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں قانون ہی سرے سے ہے نہیں، شریعت ہی ہے نہیں، نظام تو بہت دور کی بات ہے، شریعت ہی نہیں۔ لہذا بس وہ ایک عقیدہ ہے پھیلا رہے ہیں، عیسیٰ کو مان لو بس، تو عیسیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا پہلے ہی سے کفارہ بن کے جا چکا اللہ کے ہاں، قربانی کا بکرا بن کے سولی چڑھ چکا، اب تم چھٹی کرو گے، تمہارے اوپر نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ ہاں بہت ہے، محبت کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے، اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایک مذہب کو پھیلانا ہے اور ایک نظام کو قائم کرنا ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں الفاظ کا استعمال اپنا محل علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لینا چاہیے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، میں نے آج دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو آیت اس کا بھی نصف اور ایک سورت۔ وہ آیت جو ہے سورہ شورا کی ہے، یہ مکی دور کے وسط کے زمانے میں نازل ہے اور اس میں مسلمانوں کے ذمہ خاص کام لگایا گیا۔ یہ بات میں بہت اہم کہہ رہا ہوں آج، اور میرے اپنی یادداشت کیا تھا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کہی۔ وہاں فرمایا گیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے بھی دین تو ہم نے وہی مقرر کیا ہے کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وحی کی اے محمد آپ کی جانب، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام علی نبینا الصلاۃ والسلام، ان اقیموا الدین، یہ تمہیں حکم ہے خاص طور پر دین قائم کرو، اس لیے کہ حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل تھا ہی نہیں۔ وہ تو یہ تھا کچھ قوانین تھے، کچھ قواعد تھے، کچھ احکام تھے، چلو ان کو نافذ کر دیا۔ دین جو ہے ایک شکل نظام، یہ مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ لہذا اس آیہ مبارکہ میں ان اقیم الدین کے مخاطب مسلمان ہیں۔ یہ حکم کسی سابقہ امت کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے کہ دین ابھی مکمل تھا ہی نہیں۔ کس چیز کو قائم کریں؟ دین مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جا کر مدنی دور کے وسط میں جو صورت نازل ہو رہی ہے، وہ مکی دور کی بات میں نے آپ کو بتائی، سورہ شورا، اس میں تو آیا نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ تو تم ہدف رکھو اپنے سامنے۔ مدنی دور میں آ کے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین کو اب قائم کرو، مکمل دین کو قائم کرو۔ یہ فرض ہے امت مسلمہ کا خصوصی۔ مذہبی اعتبار سے حضور کو نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ پوپ نے جو بات کہی ہے اس نے تو خیر بہت ہی جہالت کا ثبوت دیا ہے، وہ تو میں ایک موضوع پر انشاءاللہ تقریر مفصل کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اصل میں ایک بات کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مذہب تو وہی ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک رسول کو مانو، ایک توحید کو مانو۔ مذہب تو جو آدم کا تھا وہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرور ہے کہ احکام کچھ بدلتے رہے، نماز کی شکل بدل گئی، روزے کے احکام بدل گئے، شریعت موسوی میں کچھ اور تھا، ہر ایک کے لیے اللہ نے شریعت علیحدہ رکھی، دین ایک ہی رہا، لیکن دین کامل شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ کے ذریعے سے آیا، اور اس امت کا فرض منصبی ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اچھا اب دیکھیے جو 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جو عرب کے اندر کیفیت ہوئی وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی، اور اب دیکھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ضروری تھا کہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہو،
بلکہ میں اگلا سبق اسی کو دوں گا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ دین میں داخل ہو جانا، اطاعت قبول کر لینا، بس سر تسلیم خم ہے۔ دین میں داخل ہونا یہ ہے، دین کو آپ نے مان لیا، اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان بالکل دوسری شے ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ جو بدو ہیں، جو فوج در فوج ایمان لائے ہیں، شامل ہو گئے ہیں اسلام کے اندر، کبھی ایک ایک کے لیے حضور جھولی پسار کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ فلاں اور فلاں میں سے کم ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ بمشکل 10 برس میں 100 سوا 100 آدمی حضور کی جھولی میں آئے۔ کھوجا یہ کہ فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، قبیلے پر قبیلہ آ رہا ہے، وفد پر وفد۔ تو وہ دین اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اطاعت کی ہے انہوں نے اللہ کے اس نظام کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ تو نبی اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا فرض منصبی ادا ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ اب آپ اللہ کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائیں۔ یہ گویا کہ وہاں سے ان نقیم الدین سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اس کے بارے میں مجھے بعد میں کچھ اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ جوش میں، جذبے میں یا زور خطابت میں یہ بات کہہ دی گئی ہے، ورنہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، دل میں نہیں اترتی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مذہباً مسلمان لیکن باطل دین کے تحت زندگی گزار رہا ہو، چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ میں نے دوبارہ 3 دفعہ اس کو دہرایا نہیں۔ یہ آج میں اس کا آپ کو ثبوت دینا چاہتا ہوں 2 احادیث کے حوالے سے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید کی بہترین تعبیر و تفسیر جو ہے وہ حدیث نبوی سے ہے۔ 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہم مضمون ہیں، اگرچہ بڑا ایک لطیف سا ان میں فرق بھی ہے۔ ایک میں ایک پہلو کا ذرا پیسو ایلیمنٹ آتا ہے، دوسرے میں اس کا ایکٹیو ایلیمنٹ آتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں مسلم شریف کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کے مجموعے میں سب سے چوٹی کے جو مجموعے ہیں وہ صحیحین کہلاتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ان کی احادیث جو ہیں وہ گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے اوتھینٹک ہے، صحیح ہے، مستند ہے۔ تو دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں۔ ایک کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور ایک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کیا ہے؟ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خود سمعت، خود سنا، یعنی ایسا نہیں کہ کسی اور نے سنا ہوا مجھے بتایا۔ اگر صرف کہا جائے عن رسول اللہ ہے تو امکان ہوتا ہے کہ ایک صحابی روایت کر رہے ہیں، کسی دوسری صحابی نے وہ بات حضور سے سنی، انہوں نے ان کو بتایا۔ لیکن نہیں، یہاں جب حدیث میں کہا جائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا ہے۔ کیا سنا، کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اسے بدلے، صرف روکے نہیں، بدلے۔ روکنا صرف ایک پیسو ایلیمنٹ ہے، بدلنا ایک ایکٹیو عمل ہے۔ اس لیے کہ ہر منکر جو ہے کسی نہ کسی معروف کی جگہ ہوتا ہے۔ کوئی معروف ہٹتا ہے تو منکر آتا ہے، تو اس منکر کو ختم کر کے معروف کو قائم کرنا، فَلْيُغَيِّرْهُ، تغییر کرے، اس کو بدلے، بیدہ، اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو،
اب اس کو دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو حالات ہی اتنے خراب ہیں، اتنا جبر ہے، اتنا تشدد ہے، اس کے لیے جو ہے کسی چیز کو بدلنے کے لیے جو طاقت درکار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فبلسان ہی، کم سے کم زبان سے تو کہنا کہ یہ کام غلط ہے، اس کو بدلو، اس کو چھوڑو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، پھر وہی بات، یا زبانوں کے اوپر بھی پہرے لگ گئے ہوں، زبانیں کھینچی جا رہی ہوں حق بات کہنے پر، یا یہ ہے کہ اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، ان دونوں شکلوں میں فوِ قلب ہی، تو دل سے اس کو برا جاننا، نفرت کرنا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تیسرا جو ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب کمزور ترین کے بعد تو کوئی ایمان باقی نہیں رہا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، پھر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب اسی مضمون کو دیکھیے ایک دوسرے پیرائے میں، اور یہ زیادہ زوردار انداز میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ من قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا اس کی امت میں، مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کے حواری اور صحابہ ہو جاتے تھے، زیادہ نہ ہوئے، تھوڑے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 ہی صحیح، چلیے 12 تو حواری تھے، کچھ اور بھی ہوں گے، 12 تو وہ تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، اگرچہ ان میں سے بھی ایک وہ بڑا کنٹروورشیل سی شخصیت ہے جس نے گرفتار کروایا، لیکن وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا، اس وقت میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیوں گرفتار کروایا۔ 12 حواری، یہ اصل میں کہتے ہیں جیسے حور، انتہائی سفید رنگت والی عورت، حواری بھی دھوبی کو کہتے ہیں اصل میں، جو کپڑے کو دھوتا ہے، میل نکال دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے خالص نیت والے لوگ، خالص کردار والے لوگ، جو گویا کہ ہمہ تن ہمہ وقت اس نبی کے ساتھ ہی بن جائیں۔ اور اصحاب، حواریون و اصحاب، یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، یہ ہمیشہ ہوا ہے۔ ہر کمال کے بعد زوال ہوتا ہے، ہر خیر کے بعد پھر اس خیر کے اندر اذلال ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے شر کا پہلو میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ثم انہا تخلف من بعدہم، یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہمیشہ پھر نبی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے ناخلف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے جو تھے وہ کرتے نہیں تھے، ان کا قول ہے، عمل اور رسول سے محبت بھی ہے، دعوے بھی ہیں، اللہ کے دین کی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، عمل دیکھیے تو کوڑا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، نئی سے نئی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، نئے سے نئے جو ہے رسومات ایجاد کی جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب دین مذہب بن جاتا ہے تو مذہبی رسومات کے اندر جو ہے ایک تو انسان کا شغف بہت بڑھ جاتا ہے، اور نمبر 2 اس میں وہ اضافہ کرتا ہے اور اضافہ کرتا ہے اور اضافہ کرتا ہے اور اضافہ کرتا ہے۔ جتنا جذبہ بڑھتا ہے دین کا، ایمان کا، وہ سارا وہی مذہبی رسومات ہی کے اندر کھپ جاتا ہے۔ ہر سال عمرہ کرو جی، ہر سال عمرہ کرو، اور عمرہ بھی رمضان کا کرو، اور کاروبار دیکھو تو سودی کاروبار، حرام خور ہے، عمرہ ہو رہا ہے، پہنچ رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے فرمایا گیا کہ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی دوسرے نہیں، کافر نہیں، اسی امت ہی کے اندر، امت ہی کے ازوال کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، نئی سے نئی عیدیں ایجاد کر لو، نئی سے نئی عیدیں ایجاد کر لو۔ اب
فرمایا حضور نے، یہ ہے بات اصل جس کے لیے حدیث سنا رہا ہوں، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے دور ملوکیت میں ہوئی ہے، اس دور ملوکیت میں فقہ میں یہ طے کر دیا گیا مسلمان بادشاہ زانی ہو، بدماش ہو، ظالم ہو، جابر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث تو کچھ اور کہہ رہی، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، اور ید سے جہاد کیا ہوگا؟ ید سے جہاد کا تو مطلب ہے طاقت، بغاوت۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ ہاتھ سے جہاد کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت فرض کی نہیں ہے، کیا کریں؟ لوگوں کو بلا بھی رہا ہے، لوگ آ نہیں رہے، سن نہیں رہے، تو جیسے بے شمار نبی چلے گئے ان کی بات پہ کسی نے کان نہیں دھرا، نہیں آئے، تو ایسے ہی کوئی شخص وہ تو چاہتا ہے یہ کام کرنا، لیکن یہ کہ ساتھ دینے کو کوئی تیاری نہ ہو۔ من انصاری اللہ، حضرت مسیح نے صدا لگائی، من انصاری اللہ۔ اب کچھ لوگ آئے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اگر کوئی آئے نہیں تو کیا کرتے تھے اسے؟ اچھا اگر زیادہ لوگ آ گئے ہوتے تو مسیح کھڑے ہو جاتے، پھر وہ بغاوت کرتے رومیوں کے خلاف اور ایک اسلامی حکومت قائم کرتے رومیوں کے خلاف، اور وہاں کے جو مذہبی پیشوا بیٹھے ہوئے تھے ان کے ربائز، جس کو ہیڈرین کہتے تھے، ان کا جو بڑا دارالافتاء تھا، بہت بڑے بڑے مفتی جہاں بیٹھے ہوتے تھے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا حضرت عیسیٰ پر، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا۔ رومیوں نے نہیں قتل کیا، رومیوں نے نہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا، یہ تو انہوں نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، یہودی علماء نے کیا تھا۔ ایک جلیل القدر رسول کے بارے میں فیصلہ، پہلی بات تو یہ ولد الزنا ہے، یہ نمبر دو یہ کہ یہ جادوگر ہے، اتنے بڑے بڑے جادو دکھا رہا ہے، یہ جادو کفر ہے، لہذا کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ اللہ اللہ خیر کرے۔